بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحکمہ الی اللہ. نسل انسانی میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا اختلاف کیا پیدا ہوا؟ جب انسان نے اللہ کریم کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا، خواہشات پوری کرنے والا ماننا شروع کیا. یہ پہلا بڑا اختلاف تھا عالم انسانیت میں اولاد آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی علماء کے مطابق امور دنیا کو سیکھنا، حصول رزق کے جائز ذرائع اختیار کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اور طریقوں سے بچنا، حرام حلال کی تمیز، حصول رزق کے جائز اور حلال ذرائع، یہی شریعت تھی، یہی عبادت تھی. آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک تقریباً عبادات کا یہی انداز رہا کہ انسان نکاح طلاق کو سیکھے، حلال طریقے سے زندگی بسر کرے، حرام اختیار نہ کرے. انسان حصول رزق کے وسائل سیکھے، ہل کیسے چلانا ہے، بیج کیسے بونا ہے، کھیتی کیسے اگانی ہے. جس کے پاس کھیتی نہیں ہے اس نے کسی کھیتی والے سے مزدوری کرنی ہے. حصول رزق کے وسائل جو ہیں، جائز ذرائع جو ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ منع ہیں. پچھلے دنوں المرشد میں سوال تھا کہ پہلے انبیاء کی شریعتوں میں اور احکام تھے،
بعد میں اور آئے، پھر بعد میں اور آئے، بدلتے رہے احکام۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اور احکام آ گئے عبادات کے۔ اگر پہلی امتوں میں روزہ تھا تو وہ اور طرح کا تھا، اس کے احکام اور تھے، نماز کے احکام اور تھے، دیگر احکام بھی مختلف تھے۔ پھر عجیب بات ہے کہ جب حضور مبعوث ہوئے تو اور احکام عبادت کے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے آئے، یعنی پھر بعد میں نہیں بدلے جائیں گے۔ تو اللہ تو قادر ہے، پہلے بھی نہ بدلتا، ایک ہی بار احکام وہ آتے جو نہ بدلتے۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، عرض کی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے حکم، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ خبر زمانے سے نہیں بدلتی، ہمیشہ ایک رہتی، کیونکہ خبر بدل جائے تو پھر دونوں سچ نہیں ہوتی، پھر ایک سچ ہوتی ہے ایک جھوٹ ہوتی ہے، یا جو نئی آئی ہے وہ جھوٹ ہے یا جو پہلی تھی وہ جھوٹ ہے۔ دو خبریں بیک وقت مختلف ہوں، دونوں سچ نہیں ہوتی۔ خبر جو تھی وہ تھی توحید باری، قیام قیامت، آخرت، حساب کتاب، یہ خبر تھی، اطلاع تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر میں کچھ تبدیل نہیں، ہر نبی نے وہی کلمہ سنایا، لا الہ الا اللہ۔ احکام وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ آپ ایک درخت لگاتے ہیں پھل حاصل کرنے کے لیے، جب آپ بیج اس کا مٹی میں دباتے ہیں اس کے احکام اور ہیں۔ پہلے مٹی کو نرم کرو، اس میں کھاد ملاؤ، اس کا گملہ بناؤ، پھر اس میں بیج کو رکھو، پھر اسے ڈھانپ دو، پھر اسے پانی دو۔ جب وہ کونپل پھوٹتی ہے تو احکام بدل جاتے ہیں، پھر آپ اسے کھود کر مٹی سے نہیں ڈھانپتے، پھر اس آپ کی ارد گرد سے حفاظت کرتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب پودا بن جاتا ہے تو پھر وہ احکام بدل جاتے ہیں، پھر آپ کو اس کے ارد گرد باڑ لگانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کی شاخ نہ کاٹے، کوئی اس سے پتے نہ جھاڑے، کوئی اس کو زخمی نہ کرے، کوئی اس پر کلہاڑا نہ چلائے۔ وہ جو درخت بن جاتا ہے تو پھر احکام بدل جاتے ہیں، پھر آپ اس سے پھل حاصل کرتے ہیں یا جس چیز کے لیے لگایا تھا۔ تو انسانیت کا جب بیج بویا گیا، آدم علیہ السلام تشریف لائے تو احکام اور تھے۔ ازدواج کے احکام، میاں بیوی کیسے بنیں گے، کون ہوگا، کون حلال ہے کون حرام ہے، کیسے جائز طریقہ ہے کیسے ناجائز ہے، کھیتی کیسے اگائی جائے گی، فصلیں کیسے بوئی جائیں گی، لین دین کس طرح سے ہوگا۔ بیج اگ رہا ہے نا، احکام اور ہیں۔ کونپل بن گئی، احکام بدل گئے۔ پودا بن گیا، احکام بدل گئے۔ چیز وہی ہے، حقیقت وہی ہے، بیج وہی ہے، درخت وہی ہے، پھل وہی دے گا، خبر نہیں بدلی، احکام بدل گئے۔ جب وہ پورا کامل مکمل درخت بن گیا تو احکام اور ہو گئے۔ اب اس کو کوئی پتھر نہ مارے، اب اس پر کوئی ڈنڈے نہ چلائے، اب اس کو کوئی کاٹے نہیں، کوئی اس کے پتے نہ جھاڑے۔ انسانیت کی کونپل پھوٹی، احکام اور تھے، پودا بنا، احکام اور تھے۔ جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچ گئی تب محمد الرسول اللہ مبعوث ہوئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے، اصل بات یہ ہے
کہ حضور نبی تھے پوری انسانیت کے لیے. جب انسانیت نے عنفوان شباب کو پہنچنا تھا تب ہی موقع تھا کہ حضور تشریف لاتے. اپنے اپنے موقع پر ہر نبی کو اللہ نے مبعوث فرمایا. آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، پہلے انسان کو ضرورت تھی. نسل آدم جوں جوں بڑھتی گئی، انبیاء آتے گئے، لیکن خبر وہی تھی. احکام اس وقت کے لوگوں کی اہلیت، ان کے شعور، ان کے دماغ، ان کے کاروبار کے مطابق تھے. اور اللہ ایسا کریم ہے، ضرورت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، اس کی تکمیل پہلے کر دیتا. انسان سمجھ نہیں سکتا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ دھکے کھاتا رہتا ہے. اللہ ایسا کریم ہے کہ عنفوان شباب کو انسانیت پہنچی. اب آپ دیکھ لیں آج انسانیت جہاں کھڑی ہے، اس سے کوئی آگے جانے کا تصور اس کے پاس ہے؟ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، چاند پر بسیں گے، فلاں بسیں. بھئی اللہ نے زمین کے لیے پیدا کیا، تم چاند پر کہاں بسو گے؟ تمہاری تخلیق زمینی، جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اللہ کے نائب ہو تم، تو چاند پر تو ہو نہیں. تو وسائل بھی اس نے سارے زمین کی گود میں بھر دیے ہیں. بدن کی ساری ضرورتوں کے تکمیل کے ذرائع زمین میں رکھ دی. روح کی ساری ضرورتوں کی تکمیل انبیاء زمین پر لے آئے. جب انسانیت اپنے کمال کو پہنچی اور دنیا ایک گلوبل ولیج بننے جا رہی تھی، اللہ نے پہلے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کر دیا، جنہوں نے آج سے 1450 سال پہلے صدا لگائی، ایھا الناس، اے اولاد آدم، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول. آج اگر یہاں اور نبی ہوتا، عرب میں اور ہوتا، ایران میں اور ہوتا، میڈل ایسٹ میں اور ہوتا، برطانیہ یورپ میں اور ہوتا، امریکہ میں اور ہوتا، تو آپ کس کس نبی کی بات مانتے، کس کس کی شریعت سیکھتے، کس کس کی کتاب پڑھتے؟ اللہ نے آسان کر دیا. اللہ کریم کو پتا تھا کہ انسانیت گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، وہ خود ہی انسانوں کو یہ توفیق دے رہا تھا. اس نے پہلے نبوت کا اہتمام کر دیا. تو حضور عنفوان شباب جب انسانیت کو آیا، تب ہی آپ کی تشریف آوری کا موقع تھا. انسانیت ترقی کرتی رہی، احکام بدلتے رہے. جب اپنے کمال کو پہنچ گئی، اب حکم بدلنے کی ضرورت نہیں. اس سے زیادہ انسان اب آگے جن یا فرشتہ نہیں بن سکتا، اب انسان ہی رہے گا، یہیں رہے گا. اور ایسے قابل عمل احکام آئے کہ ساری دنیا پہ اللہ کے بندے ان پر عمل کر رہے ہیں. روئے زمین پر ہو رہا، کہیں کوئی عمل مشکل نہیں. تو یہ جو پہلا اختلاف تھا، یہ ذات باری میں شروع ہوا اور لوگوں نے شرک کا رستہ اپنایا. اور بعض علماء کا یہ ارشاد ہے کہ یہ پہلی دفعہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا. نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک کے عرصے میں کم از کم شرک نہیں تھا، غلطیاں تھیں، قصور تھا، گناہ تھے، لوگ شرک سے بچے ہوئے تھے. یہ پہلی دفعہ ذرا تھوڑی سی ہوش آ گئی انسانیت کو، اسے کچھ نفع نقصان اندازہ ہونے لگا. یہ میرا منافع کر سکتا ہے، اس سے کہا نہ مانا تو یہ میرا نقصان کر سکتا ہے. تو پھر اس کی پوجا شروع کر دی، اسے اپنا حاجت روا سمجھ. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو بات ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، یا
خدائی بنا تو اس نے دی، مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں بانٹ دیں، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی دولت دیتا ہے، کوئی صحت دیتا ہے۔ فرمایا اس کا فیصلہ انسانوں کا انسانوں سے نہیں، اس کا اختلاف انسانوں کا ذات باری سے ہے۔ یہ اختلاف جو اللہ کی ذات اور صفات میں ہے، جو شرک ہے، یہ جھگڑا انسان کا انسان سے نہیں ہے کہ کوئی تیسرا انسان اس کا فیصلہ کر دے۔ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، فرمایا لہذا اس کا فیصلہ اللہ خود کرے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ ان باتوں، ان چیزوں میں جو کچھ تم اختلاف کرتے ہو، یہ تمہارا اختلاف ذات باری سے ہے، تو جس کے ساتھ جھگڑا ہے وہی چکائے گا نا، اس کا فیصلہ اللہ کریں گے۔ ذالکم اللہ ربی، وہی میرا پروردگار ہے، وہ جو اس کا فیصلہ کرے گا، اور جس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور جس کے ساتھ تم شرک کر کے ظلم اپنے آپ پر کر رہے ہو، اور جو اس کا فیصلہ کرے گا میرا پروردگار، میرا حاجت روا، میرا پالنہار، میری ضرورتیں پوری کرنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے موت دینے والا، مجھ سے حساب لینے والا، مجھ پر رحم کرنے والا، وہی واحد لا شریک ہے۔ علیہ توکل، تو میرا بھروسہ صرف اسی ایک ذات پر ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں صدق دل سے اسی کی رضا کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلک ارشاد فرما دیا کہ تم ذات باری میں اختلاف کرتے ہو، تم بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم دیوی دیوتاؤں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم جادوگروں کو اور جوگیوں کو اور مختلف لوگوں کو اس کا شریک بناتے ہو، تم نجومیوں کو، ستارہ شناسوں کو حاجت روا سمجھتے ہو، یہ جھگڑا تو تمہارا اللہ سے ہے، لہذا فیصلہ بھی وہی کرے گا اس جھگڑے کا۔ ہاں میں تمہیں بتا دوں سیدھی راہ کیا ہے، وہ اللہ جو اس معاملے کا فیصلہ سنائے گا وہی میرا پروردگار ہے، ربی، میرا پالنہار، میرا پیدا کرنے والا، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا، میری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہیں، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور صدق دل سے اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انابت کیا ہوتی ہے؟ دل کی گہرائیوں سے اس طرف، اللہ کی طرف مائل ہو جانا۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، عدم سے زمینوں آسمانوں کو، آسمانوں زمینوں کو وجود اس نے دیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ کچھ چیزیں پڑی تھیں، کچھ مادے پڑے تھے، اس نے ملا کر آسمان بنا دیا، کچھ مادے ملا، ایسی نہیں گا بات، وہ خالق ہے۔ کچھ نہیں تھا، فاطر، فاطر کہتے ہیں جو عدم سے وجود میں لائے۔ اس نے زمینوں اور آسمانوں کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور پھر تمہارے ہی وجودوں میں سے، یعنی نسل انسانی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کر دیا۔ کتنی رویدگی ایک لمحے میں ہوتی ہے، سارے اجزاء زمین میں منتشر ہیں، خلط ملط ہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی جڑی بوٹی سے لے کر بڑے سے بڑے درخت تک وہی اجزاء پہنچتے ہیں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ آم، انار، انگور ایک قطار میں لگا دو، آم کو آم کی غذا پہنچتی ہے، انار کو انار کی، انگور۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی سے
آم کی غذا انگور میں چلی جائے اور اس کی بیل کے ساتھ آم لٹک رہے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انگور کی غذا آم کو چلی جائے اور درخت پر آم کی بجائے انگور لگ رہے ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ زمین میں کس نے الگ کیے ہیں؟ وہی سارے اجزاء اسی مٹی میں نہیں ہیں. تمہاری بیویاں بنا دیں، تمہیں اولاد دیتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں ریچھ پیدا ہو، اس کے اجزاء تمہارے مادہ منویہ میں چلے جائیں اور تمہاری اولاد ریچھ اور بندر پیدا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ہاں گائے بھینسیں جنم دینے لگے؟ کبھی بھینس کے ہاں گائے کا بچہ پیدا ہوا ہے، کبھی گائے کے ہاں بھینس کا بچہ پیدا ہوا ہے. تم میں بھی اور جانداروں میں بھی اس نے جوڑے بنائے ہیں ان کی بقائے نسل کے لیے. اور تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مٹی کے اجزاء کو مختلف غذاؤں دواؤں میں تبدیل کر کے اس وجود تک پہنچاتا ہے جس سے آگے وجود بنانا ہے. ایک فرد غذا کھاتا ہے، اس کا اپنے وجود کا حصہ بھی ہے، اس کی اولاد کا حصہ بھی ہے. وہاں سے تقسیم کر کے بھیجتا ہے، پھر اس کے پیٹ میں پھر تقسیم کر دیتا ہے. جو اس کے وجود کا حصہ ہے ہڈی گوشت بن جاتی ہے، جو اولاد کا حصہ ہے وہ مادہ بن جاتا ہے. وہاں بھی خلط ملط نہیں ہونے دیتا. فرمایا یہ تمہارے بت کر سکتے تھے، یہ تو خود مخلوق ہے. یہ جن انسانوں کو تم پوجتے ہو یہ تو خود مخلوق ہیں، یہ کر سکتے تھے. کس لیے پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کی؟ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے اور ایسا قادر ہے کہ ازل سے آج تک اور آج سے ابد تک ہر جوڑے کو اسی طرح الگ الگ رکھے. اسی طرح کی نسل پیدا ہو رہی ہے. گندم از گندم بے رویت جو سے جو. یار مٹی تو وہی ہے، خاک تو وہی ہے، اجزاء وہی ہیں. کسی دوسری جنس کے ایٹم اجزاء اس میں مل جائیں اور اس پر گندم پر جوار کا سٹا نکل آئے. کبھی ایسا ہوا؟ انسانوں کے ہاں جانور پیدا ہوں، بھینس ہوئے تو انسان کا بچہ دے. کبھی ایسا ہوا؟ کون کرتا ہے یہ سارا اہتمام؟ کون ایک ایک ذرے کو جدا کر کے ہر ایک ذرے کو اس کی مناسب جگہ پہنچاتا؟ کتنی مخلوق ہے تم گن نہیں سکتے. سب کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ یزرعوکم فیہ. دیکھو کس طرح تمہاری نسلیں چلا رہا ہے. لیس کمثلہ شیء. اس جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. کوئی ایسی ہستی ہے اللہ کے علاوہ جس کا نام لوگے وہ خود مخلوق ہے؟ جو خود مخلوق ہے وہ آگے تخلیق کیا کرے گا؟ یہاں تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ چند الفاظ چن کر کوئی مصرع کہہ دیتے، یہ کہتے ہیں اس کا خالق ہے. چند مضامین جمع کر کے کتاب لکھ دے، کتاب کا خالق ہے. غزل کہہ دے، غزل کا خالق ہے. یہ حرام ہے کہنا. خالق وہ ہے جس نے عدم سے وجود دیا. انسان موجد ہے، ایجاد کرتا ہے، بنی بنائی چیزوں کو جوڑتا ہے، چیزیں پیدا نہیں کر. خالق وہ ہے جو عدم سے پیدا کرتا ہے. انسان موجد ہے، خاتون خانہ بھی موجد ہے. 4-5 چیزیں مرچ مسالہ سبزی سبز دھنیا سوکھا دھنیا یہ وہ ملا کے گوشت ڈال کے 15 چیزیں ملا کے کھانا بنا لیتی ہے. یہ بھی ایجاد ہے. پھر وہ ہانڈی کی خالق ہو گئی. آٹا گوندتی ہے، گھی لگاتی ہے، مکھن لگاتی ہے، پراٹھا بنا لے، وہ پراٹھے کی خالق ہو گئی. خالق وہی واحد لا شریک. اس جیسا کوئی دوسرا کوئی کر سکتا نہیں، سوچا نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا کرے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اس لیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. ہر چیز اس کے علم میں حاضر ہے، ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں. ایک آدمی میں 10 کھرب سیل ہیں.
ہر سیل میں کروڑوں ایٹم ہیں. اب ایک وجود میں اس کا 10 کھرب حصہ نکالو تو وہ ایک سیل ہوگا. اس کے کروڑوں، وہ گنے نہیں گئے ابھی سائنس سے، وہ کہہ دیتے ہیں کروڑوں میں. وہ سیل نکالے جا سکتے ہیں. تو کون ہے جو ایک ایک سیل اسی کام کا جس کی نسل پہلے ہے دوسری شامل نہیں ہونے دیتا؟ سیل تو سارے وہی، ایٹم سارے وہی زمین میں پڑے ہیں نا. جو انسان کا حیوان سے یا حیوان کا انسان سے ملنے نہیں دیتا. میرا ایٹم آپ سے، آپ کا مجھ سے ملنے نہیں. ہر ایک کا ہر ذرا الگ الگ، ہر ایک کو پہنچا رہا. پھر تم کس سے امید رکھتے ہو کہ اس کی پوجا کریں تو روزی بڑھ جائے گی؟ تمہارا دماغ خراب ہے. اس کی بات مانے، اللہ کے رسول کی چھوڑ دیں تو فائدہ کیسے فائدہ ہو جائے گا بھائی؟ جو کر رہا ہے اسی کی مانو تو فائدہ ہوگا. جو خود اپنے کا بھی ذمہ، اپنا وجود نہیں بنا سکتا، خود بیمار ہو جائے، خود کو صحت نہیں دے سکتا، موت آ جائے ٹال نہیں، تو تمہارا کیا کرے گا؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز کائنات کا کوئی فرد اس جیسا نہیں ہو، اس کا مقابلہ. سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے اکیلا. وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں بے پناہ خزانے، بے شمار. اور زمین پر تو تم بستے ہو، جانتے ہو کب سے انسان کو رزق دے رہی. کھیتیاں، غلے، پھل، دمائیں، کیا کچھ اگل رہی ہے، کیا کچھ جذب کر رہی ہے. خود انسانوں کا ایک سیلاب ہے، عمدہ چلا آتا ہے. ایک سیلاب ہے آگے زیر زمین جا رہا ہے. کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمینوں آسمانوں کے خزانوں کا اختیار، ان کے تالے کی چابی اس کے دستے قدرت. ہر ذرے کو، کس ذرے کو کس شکل میں کہاں اور کب پہنچانا ہے وہ جانتا. وہ سارے مر کر مٹی ہو گئے انسان. جو نئے پیدا ہوتے ہیں، یہی ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ جی پھر وہی بابا جی دوسرے گھر میں پیدا ہو گئے. اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ساری اتنی مخلوق زمین میں جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ جو نئے پیدا ہوتے ہیں یہ پرانے اجزاء ہوں گے تو پھر آ جاتے ہیں. ہندوؤں کے مطابق اسی کو آواگون کہتے ہیں کہ نسل جو ہے وہ مڑ مڑ کے آ رہی. وہ کہتا ہے بے وقوفو، اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر یہ بھی ممکن ہوتا کہ انسانوں کے ہاں بندر پیدا ہوتے، بندروں کے ہاں انسان پیدا ہوتے. اگر ہر نسل صرف اپنی نسل کی امین ہے تو ہر نسل کے اجزاء الگ ہیں، ہر فرد کے اجزاء الگ ہیں. اگر یہی مرنے والوں کے اجزاء لے کر اللہ نئے بندے بناتا تو پھر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ مکس ہو جاتے، بندے کے اجزاء جانور میں چلے جاتے، جانور کے بندے میں آ جاتے. ایسا تو نہیں ہوتا. زمینوں آسمانوں کا سارا اختیار، مقالید، چابیاں، اختیار. ایک خزانہ ہے، اسے تالے لگے ہوئے ہیں، جس کے پاس چابی ہے سارا اختیار اسی کے پاس. جس کے حکم سے کھلتا ہے، جس کے حکم سے بند ہوتا ہے، اختیار تو اسی کا. فرمایا یہ جتنے خزانے زمینوں آسمانوں، اس کا اختیار واحد اس کے دستے قدرت میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے. بھائی یہ اس کی حکمت ہے، کوئی ضروری نہیں.
نیکوں کو مفلس اور بدکاروں کو امیر دیکھا، بدکاروں کو گدا کرتے اور نیکوں کو حکومت کرتے بھی دیکھا۔ تاریخ گواہ ہے نا ان ساری باتوں کی۔ سلیمان علیہ السلام خاندانی نبی تھے، والد گرامی بھی نبی تھے، خود بھی نبی۔ حکومت بے مثال تھی، ہواؤں پر بھی، جنوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی۔ کتنا بڑا بادشاہ ہوگا جس کا حکم سارے جانوروں پہ بھی اور ہواؤں پہ بھی نافذ تھا، اور کتنا نیک انسان ہوگا جو اللہ کا رسول ہے۔ تو اس کے اپنا کام ہے، اس کا اپنا نظام ہے، جس کو جب چاہے جہاں چاہے وہاں رکھتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس اس وقت یہ مسجد نہیں چھتی تھی، لائبریری بن گئی تھی اور یہ حجرہ بن گیا تھا۔ 80 کی بات ہے، اور یہ 2 کمرے، ایک لائبریری کا ایک حجرہ کا حضرت جی کا بن گیا، تو یہاں ہم ذکر کرتے تھے، اجتماع ہوتا تھا۔ ایک ساتھی کا خط آیا حضرت جی کے پاس کہ ذکر بھی باقاعدگی سے کرتا ہوں، بڑی نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن جو دعا مانگتا ہوں وہ پوری نہیں ہوتی۔ میں خدمت میں حاضر تھا، حضرت جی پڑھ کے مسکرائے، خط مجھے دے دیا، ایسے جواب تم دو۔ میں نے اسے لکھا کہ میرے بھائی تم سے پہلے کتنی مخلوق گزر گئی، کائنات تو اللہ نے زمین اور زمین پر مخلوق اور جنات پہلے بنا دیے تھے، بعد میں آدم علیہ السلام آئے۔ انسانیت بھی کتنی گزر چکی ہے، کوئی گن نہیں سکتا۔ سارے فیصلے اس نے اکیلے کیے۔ اب اس نے تمہیں پیدا کر دیا، تم 25 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال رہو گے، پھر تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو ان تھوڑے سے سالوں میں وہ تمہارے مشورے کا پابند ہو گیا۔ مر جاؤ گے تو کس سے مشورہ کرے گا، کس سے پوچھے گا کیا کرو؟ لہذا تم اپنی جگہ پر رہو، اس کے کام میں مداخلت نہ کرو، وہ اپنا کام خوب جانتا ہے۔ دعا کیا کرو، دعا کرنا عبادت ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن دعا حکم نہیں ہوتی۔ حکم نہ دیا کرو کہ ایسا ہو جائے، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اب ایسے ہی ہو جائے، تو یہ دعا تو نہیں، یہ تو حکم ہے۔ کوئی اللہ پر حکم نہیں چلا سکتا۔ تو میرے بھائی اس کے دستے قدرت میں ہیں، چاہے تو روزی کسی پر زیادہ کر دے، مادی بھی اور روحانی بھی۔ وہ چاہے تو ایک عام بندے کو ولی کر دے، وہ اپنی مخلوق میں جسے اس نے چاہا نبی کر دیا۔ کسی کا مشورہ ہے انبیاء کے انتخاب میں، کسی کا مشورہ ہے اہل اللہ کے انتخاب میں، کسی کو اس نے پسند نہیں کیا، انسان کو اختیار دیا، جس نے دوسرا راستہ چنا اسے دھتکار دیا، کوئی روک سکتا؟ اسی طرح مادی رزق بھی خود تقسیم کرتا ہے، کسی کو امیر بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے۔ امتحان امارت و غربت نہیں ہے، امتحان اطاعت الہی ہے۔ کسی بادشاہ نے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اسے، تو اس نے محل کے جھروکے سے کسی اوپر کی منزل سے باہر جھانکا، تو پتھروں پر ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، مزے سے سو رہا تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، خوبصورت محل ہے، شاہی کمرہ ہے، بہترین بستر ہے، خادم ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ اسے دیکھو پتھروں پہ پڑا خراٹے لے رہا۔ اس نے حکم دیا کہ اس فقیر کو صبح دربار میں حاضر کرو۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری رات کیسے گزری؟
اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو آپ جیسی گزری، باقی آپ سے بہت بہتر گزری۔ کمال ہے، پتھروں پہ پڑا تھا بھوکا پیاسا، وہ کہتا ہے تم سے بہتر، مجھ سے بہتر کیسے گزری؟ اس نے کہا جو وقت سوتے میں گزرا، آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا، دونوں اللہ سے غافل ہو گئے، میں اور آپ ایک جیسے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں چلتا بندے کو شاید بستر پہ پڑا ہے یا زمین پہ پڑا ہے، سو گیا بس۔ جو وقت جاگتے گزرا، آپ دنیا سوچتے رہے، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، میرا وہ وقت آپ سے بہت اچھا گزرا۔ جاگتے میں جو بسر ہوا، آپ دنیا کے جھمیلے سوچتے رہے، میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، لہذا وہ وقت میرا آپ سے، کچھ رات آپ سے بہتر بسر ہوئی، کچھ آپ جیسی بسر ہوئی۔ تو فرمایا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، کس کو کتنا رزق دیتا ہے، کتنی صحت دیتا ہے، کتنی عمر دیتا ہے، کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کے لیے کم کر دیتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ زیادہ لے کر مجھ سے بگڑتا ہے، یہ میرا اطاعت گزار رہتا ہے، تھوڑا پا کر میرے ہی دروازے پہ رہتا ہے، یا غیروں کے دروازے پہ جو بسائی کرنے لگ جاتا ہے کہ یہاں سے مل جائے گا، یہاں سے مل جائے گا۔ بھائی اتنی سی بات ہے، دونوں طرف آزمائش۔ اور یاد رکھیں غریبی ایک نعمت ہے، فقر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو غریب چاہے بھی تو غریبی کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا ارادہ بھی کرو، گناہ کرو نہیں تو کوئی سزا نہیں دوں گا۔ نیکی بارے میں نیکی کا ارادہ کرو، نیکی نہ بھی کر سکو تو اس ارادے پہ بھی ثواب دو۔ تو پھر غریبی اچھی ہوئی نا، جس سے ہم ڈرتے ہیں وہ تو بہت بہتر ہوئی۔ الحمدللہ ادوار زمانہ کو بڑے قریب سے اور آزما کر، اپنے اوپر آزما کر دیکھا ہے۔ غریبی بھی دیکھی ہے، متوسط طبقہ بھی دیکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے امیر کر دی ہے، آج کے عمراء میں شمار ہوتا ہے میرا۔ جو مزے غریبی میں تھے وہ امیری میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کام کیا، تنخواہ مل گئی، خرچ مہینے کا ہو گیا، بے فکر نہ فکر۔ اب لاکھوں روپے تنخواہ جیب سے ہر مہینے ملازموں کو دیتے ہیں تو رات دن سارا جھگڑا ہی چلتا رہتا ہے، فلاں کا کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم۔ تو وہ مزے کا وقت نہیں تھا جب فکر فاقہ نہیں تھا۔ تو بہرحال ہر حال میں غریبی ہو، مفلسی ہو، امارت ہو، بیماری ہو، صحت ہو، کمزوری ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو یا افلاس ہو، ہر حال میں اس کی اطاعت لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور یہ ساری آزمائشیں ہیں، امتحان ہے۔ بادشاہ بھی مر کے زیر زمین چلا جاتا ہے اور فقیر بھی مر کے زیر زمین چلا جاتا ہے۔ انہو بکل شیء علیم، وہ خود بہتر جانتا، ہر بات کو وہ جانتا ہے کہ کس کو فقیر رکھنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، اسے پتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو اب بیمار ہونا ہے اور کس کو صحت دینی ہے، وہ جانتا ہے۔ اے انسان یہ یاد رکھ کہ وہ تیرے ساتھ کریم ہے، جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں اس کا کرم پنہاں ہوتا ہے۔ وہ تجھے بیماری بھی دیتا ہے، تو گھبراتا ہے، لیکن وہ تیری ضرورت ہوتی ہے۔ صحت بھی دیتا ہے تو اترانے لگ جاتا ہے، وہ تیری ضرورت ہوتی ہے، اترا نہیں، اللہ کا شکر ادا کر۔
شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین مقرر کر دیا، طے کر دیے۔ جس نے تمہارے لیے ایٹم مقرر کیے، تقسیم کیے، ذرات مقرر کیے، تقسیم کیے، جس نے تمہارے لیے زندگی، صحت، بیماری، موت، ساری چیزیں جس نے تمہارے لیے پسند کی اور منتخب کی اور طے کر دیں، اسی نے تمہارے لیے دین کے احکام بھی طے کر دیں۔ ادھر تمہاری مجبوری ہے، یہاں تمہیں تھوڑا سا اختیار ہے کہ چاہو تو مانو، نہیں تو نہ مان کر بھی دیکھ لو۔ لہذا جو اس نے دین مقرر کر دیا، فرمایا وصّیٰ بہ نوحا، وہی وصیت، وہی احکام، وہی شریعت، وہی خبر نوح علیہ السلام نے دی۔ یہاں علماء فرماتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے ذکر شروع نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ یہ شرک جو ہے یہ شروع نوح علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کے درمیان عملی گناہ فسق تھا، لیکن لوگ توحید کے قائل تھے، دوسرا الہ نہیں مانتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بت گھڑے اور دوسرے معبود بنائے اور خواہشات کو معبود بنایا، جو انسانیت کی آنکھ کھلی چیزیں دیکھیں۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم سائنسی ایجادات میں اتنی ترقی کر گئی تھی کہ آج کی سائنس ابھی وہاں نہیں پہنچی۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، لمبا موضوع ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ سائنسی ایجادات میں اتنی ترقی کر چکی تھی، آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ ابھی ہماری آج کی سائنس وہاں نہیں پہنچی۔ پھر جب ان کے پاس وہ وسائل اور ذرائع آئے تو وہ ذرائع اور وسائل کو مؤثر بذات سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ایسا کرنے سے ہوتا ہے، فلاں چیز میں یہ ملائی تو فلاں بن گئی، اس میں اللہ کا کیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ یہ چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، وہ بھی اللہ نے بنائی، ان کے ملنے سے جو خصوصیت بنتی ہے وہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے۔ چیزوں کو مؤثر بذات سمجھ لیا اور وہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی وہی خبر دی جو آپ دے رہے ہیں، جو آپ پر وہی نازل کر رہے ہیں۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، قیامت ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے، جنت دوزخ ہے، نیک و بد اعمال کی جزا و سزا ہے۔ یہی خبر نوح علیہ السلام نے دی، اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام کو کی، اسی کی موسیٰ علیہ السلام کو کی، اسی کی عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ انبیاء بہت افضل مخلوق ہے اللہ کی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب اچھے ہیں، اچھوں میں بعض اور بھی اچھے۔ اللہ نے یہ انداز نہیں اپنایا کہ فلاں نبی فلاں سے کم ہے، نہیں، سب اچھے، بعض اچھوں میں اور اچھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں بھی یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں بزرگ بہت بڑے تھے، فلاں چھوٹے، چھوٹا کوئی نہیں، سب بڑے ہیں، اللہ نے سب کو بڑائی دی ہے، جو ان کی حیثیت ہے، سب اچھے ہیں۔ ہر گل رنگ و بو دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے بندوں میں یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ انبیاء میں رسولوں کو فضیلت دی، انبیاء بھی افضل ہیں لیکن رسول اور بھی افضل۔ رسولوں میں اولو العزم افضل ہے۔ اولو العزم آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے امام۔
تو یہاں اولِ العزم رسول گنے ہیں سوائے آدم علیہ السلام کے. یہاں آدم علیہ السلام کا ذکر خیر اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ شرک سے نہیں تھا، گناہوں سے تھا، نافرمانی سے تھا. چونکہ شرک نوح علیہ السلام سے شروعات فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام پر بھی یہی بھی خبری کی خبر یہی تھی کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، حساب کتاب ہے. اور یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں دین ابراہیمی پر ہوں، کوئی کہتا ہے میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام. بھئی مانتے ہو تو ان پر جو وحی ہوئی وہ بھی تو یہی تھی جو محمد الرسول اللہ پر ہو رہی ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے. اور انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا نقیم الدین، کہ اللہ کے حکم کو قائم رکھو، مذہب پر قائم رہو، مذہب کو قائم کرو. ایک درجہ ہوتا ہے کسی بات کو مان لینا، ہم مان لیتے ہیں عمل نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. دوسرا درجہ ہوتا ہے ماننا اور اس پر عمل بھی کرنا. بہت خوبصورت بات ہے، مانتے بھی ہیں، عمل. تیسرا درجہ ہوتا ہے عمل اس طرح کرنا کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کرے. اس طرح ڈٹ کے دلیری سے، جرت سے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس انداز سے عمل کرنا کہ ماحول کو اس طرف متوجہ کر دے. آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھنے لگ جائیں، سچ بولنے لگ جائیں. یہ ہوتا ہے حکیم الدین، دین کو قائم کرنا. ہم نے تو اس کا آسان سا معنی لے لیا ہے نا کہ تبلیغ کر دو دین قائم ہو گیا، بس تبلیغ دین ہو گیا. دین کے قائم کرنے کا مفہوم محض تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ بھی اس کا حصہ ہے، بات پہنچانا بھی. لیکن عمل ایسا کرو. دیکھو ہم بعض اوقات ایک جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسا جوتا پہننا چاہیے، یہ بڑا مزیدار ہے، کہاں سے لیا، کیسے بنوایا، اصلی ہو یا نقلی وہ بھی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک لباس پہنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت خوبصورت ہے، یہ کپڑا کہاں سے لیا، ایسا ہونا چاہیے. ہوتا ہے نا ایسا. اسی طرح ہمارا کردار دین کے معاملے میں ایسا ہو کہ لوگ کہیں یار ایسا ہونا چاہیے. یہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے. اقامت صلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ اس درد سے، اس سوچ سے، اس خلوص سے نماز پڑھو کہ تمہارا ماحول نمازی ہو جائے، ارد گرد کے لوگ نمازی ہو جائیں. اقامت دین سے مراد ہے دین پر اس جرت، اس رضامندی، اس فنا فی اللہ ہو کر اس خلوص سے عمل کرو کہ ماحول اس طرف مائل ہونے لگے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفریق مت کرو. اختلافات دین میں مناسب ہیں. کہا جاتا ہے اب مذہب میں بڑے فرقے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مذہب میں کوئی فرقہ نہیں. مذہب میں ایک ہی فرقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی. حضور اکرم نے فرمایا کہ بڑے بے شمار فرقے بنیں گے، غالباً 72 یا کچھ تعداد حضور نے فرمائی. ایک حق پر ہوگا، باقی گمراہ ہوں گے. تو عرض کی یا رسول اللہ کون سا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر چلے گا وہ حق پر ہو. اس کا مطلب ہے بنیادی عقائد میں اختلاف ہے دین میں. توحید باری میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے. قرآن پر ایمان میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے. قیامت کو ماننے میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے. حلال حرام میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے. حساب کتاب میں اختلاف، دین میں اختلاف ہے. آخرت کی زندگی، یہ جنت و دوزخ میں اختلاف، دین میں اختلاف. یہ ضروریات دین ہیں. اس کے علاوہ ایک حکم آتا ہے، اس کے دو پہلو ہیں. لوگ
کچھ لوگ ایک پہلو پہ عمل کرتے ہیں، کچھ دوسرے پہ. یہ اختلاف، یہ اصول میں اختلاف نہیں ہے، اس کی تشریح میں اسے اختلاف نہیں کہتے. جیسے اب اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت میں دیوبندی بریلوی ہیں، تو یہ لوگوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے اختلاف بنا لیا. ان میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ کی توحید کے سارے قائل ہیں، حضور کی رسالت کے سارے قائل ہیں، قرآن کے حق ہونے کے سارے قائل ہیں، حلال حرام کے سارے قائل ہیں، جائز ناجائز کے سارے قائل ہیں، آخرت کے سارے قائل ہیں. ترجیح ہے. ائمہ فقہ 4 ہیں ہمارے، وہ یہ نہیں کہتے کہ دوسرا امام جو کہتا ہے غلط ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح ہے، جو میں کہتا ہوں یہ اس سے زیادہ بہتر ہے. دونوں صحیح ہیں. مثلا ہمارے اہل حدیث حضرات یا امام مالک رحمۃ اللہ کے پیروکار بھی ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. نماز میں ہر تکبیر پہ ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں. حکم یہ ہے کہ تکبیر پر ہاتھ اٹھاؤ. حنفی صرف پہلی تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی کسی پہ نہیں اٹھاتے. اب حنفیوں کی دلیل یہ ہے کہ آخری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف پہلی تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، لہذا یہ عمل اس عمل سے بہتر ہے جو حضور پہلی عمر میں ادا فرما سکتے. ایک زمانے میں حضور ہر تکبیر پہ بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے. جو اٹھاتا ہے ٹھیک کرتا ہے. لیکن حنفی کہتے ہیں ہم جو ایک تکبیر پہ اٹھاتے ہیں یہ حضور کی عمر کے آخری سالوں کا عمل مبارک ہے، لہذا یہ زیادہ بہتر ہے. غلط وہ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اختلاف نہ ہوا. یہ تو ایک حکم کے 2 پہلو ہیں، دونوں پہ عمل ہو گیا. یہی اختلاف صحابہ میں تھا، اس لیے اسے مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ جب مشاجرات شجر سے، جب شجر کی ٹہنیاں نکل کر الجھتی ہیں تو چھاؤں گھنی ہو جاتی. تو فرمایا صحابہ کی جو تشریح کا اختلاف تھا اس نے امت کو آسانیاں دی ہیں، گھنی چھاؤں مہیا کی ہے. تو فرمایا اختلاف ولا تتفرقوا فی، اس میں اختلاف نہ کرو. اصول میں اختلاف جائز نہیں ہے. جو اصول میں اختلاف کرے گا گمراہ ہو جائے گا. فروعات میں اختلاف میں وہ نام کا اختلاف ہوتا ہے. عمل کی 2 صورتیں، دونوں پہ عمل ہو گیا. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اللہ کریم فرماتے ہیں جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو جو لوگ شرک کے عادی ہو چکے ہیں اور در در پہ پیشانی رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں اور بتوں کے پجاری، ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. انہیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ یار اتنے خداؤں سے مدد ملتی تھی، سب کو چھوڑ کر ایک کے دروازے پر کیسے بیٹھ. ان کا ظلم باطل جو تھا وہ راسخ ہو چکا ہے. لیکن فرمایا اس کا اپنا نظام ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس کا انتخاب ہے، جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا. چھوڑ چھاڑ کر گناہ، ظلم، برائی، کفر، شرک چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. بہرحال جب نیک بندے تو خود چنتا ہے تو ہمیں تو نے چنا نہیں، پھر ہمارا کیا گناہ، ہم گناہ کرتے رہیں. فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں زبردستی نہیں چنتا. یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں آرزو جنم لیتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے، میں اسے چنتا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فیصلہ تمہارا ہے. جس کے دل کی گہرائی میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی کیا ضرورت، میں موج کر رہا ہوں، اسے میں نہیں چنتا. یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل کی اتھاہ گہرائی میں درد اٹھتا ہے کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں، اسے توفیق دے دیتا ہوں، اس کی مدد کرتا ہوں، اسے میں لے آتا ہوں، گناہوں سے کھینچ لیتا ہوں، کفر و شرک سے اٹھا لیتا ہوں،
اس کے دل میں ایک درد تو آئے، ایک بھوک تو اٹھے، ایک خواہش تو جنم لے، ایک آرزو تو ہو۔ تو جب اس کے دل کی گہرائی میں ایک خواہش جنم لیتی ہے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا، پھر میں سنبھال لیتا ہوں اسے، اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں، پھر میں اسے لے آتا ہوں۔ رہ گئی یہ تفریق پیدا کرنے والے، وَا تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو دین میں تفریق پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں۔ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، سب انبیاء نے توحید باری کی دعوت دی، پھر یہ تکلف کیوں کرتے؟ حضور تشریف لائے، قرآن آیا، حضور کو قرآن کو لے کر پھر فرقہ بندی کیسی ہے؟ فرمایا جانتے سب ہیں، بغیم بینہم، اللہ کی عظمت کی بجائے اپنی بڑائی منواتے ہیں، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ایک فریق کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، دوسرا کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہ حرف۔ پیچھے دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، سیاسی بھی، مالی بھی، مختلف دنیاوی مفادات پیچھے ہوتے ہیں، ورنہ قرآن تو واضح ہے، ساری نوع انسانی کے لیے، اللہ کا رسول جلوہ افروز ہے، ہمیشہ کے لیے نبوت جاری و ساری ہے، فیضان و برکات تقسیم ہو رہی ہیں، پھر جھگڑے کی کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اللہ کو بھول کر اپنے نفس کی خواہشات اور اپنی ضروریات اور اپنے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر اللہ نے پہلے ہی قیامت کا دن مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان کا فیصلہ یہیں کر دیتا، انہیں موقع پر سزا مل جاتی، لیکن اللہ نے طے کر دیا ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان کو برزخ میں آنے دیا جائے گا، ان کو میدان حشر میں کیا جائے گا، وہاں فیصلہ کرے، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر اسی وقت آسمان ٹوٹ پڑتا، اس پر اسی وقت عذاب نازل ہو جاتا، اس پر اسی وقت گرفت آ جاتا، لیکن وہ کریم ہے، اس نے مہلت دی ہے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، جن کو کتاب وراثت میں ملی ہے، دراصل انہیں کتاب کی حقانیت پہ یقین نہیں ہے۔ اس آیت سے ہم نے یہود اور نصارہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر تفاسیر میں، ترجموں میں یہی آتا ہے، لیکن کیا ہمیں کتاب وراثت میں نہیں ملی؟ تو پھر تو اس آیت میں ہم بھی آگے، ہم نے بھی تو کتاب وراثت میں باپ دادا سے پائی ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا سے، انہوں نے اپنے سے، تو نسلاً بعد و نسلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے نا۔ تو فرمایا جن پر نازل ہو رہی تھی، جو لبھہ مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے تھے، وہ تو یقین و محکم سے سیراب ہو، اور جنہیں نسلاً بعد نسلاً باپ دادا سے پہنچی انہیں اس پہ یقین نہیں آتا، مانتے باہر سے مانتے، اندر کھٹ کھٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں، قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، قبر میں کیا حساب ہونا ہے کوئی پوچھے گا بھی کہ نہیں، قبر میں زندگی کون سی ہے، برزخ میں کیسے، یہ ان کے اندر روڑے پڑے رہتے ہیں۔ یہی پہلی امتوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اندر وہ کھٹ کھٹ آ جاتی ہے، ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے میرے حبیب آپ اپنی دعوت جاری رکھیں، آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ بلاتے رہیں، جو آئے سیراب ہوتا جائے، جو نہیں آتا وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانوں۔ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، بعض احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اے میرے حبیب، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس پر تک سیدھے جم جاؤ، کوئی دائیں بائیں، کوئی ہیلا بہانا، کوئی مجبوری، کوئی کچھ نہیں، وہ ماننا ہی ماننا۔ پتہ ہے کتنا فاصلہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہونے پہ فخر کرتے تھے، آج ہم معذرت کرتے ہیں جی میں بھی مسلمان ہی ہوں، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ اگلا ناراض نہ ہو جائے۔ بات ان لوگوں کو رہے جو اسلام پہ فخر کرتے ہیں، میں الحمدللہ مسلمان۔ میں امریکہ میں نے سڑکوں پر بڑا سفر کیا، تقریباً سارا امریکہ گاڑی پہ گھومے ہیں، بہت بڑا ملک ہے، تو عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں، جنگلوں میں بھی سڑکیں، راستے، ہوٹل، یہ وہ۔ ایک ویرانے میں ایک جگہ ہم رکے پیٹرول پمپ پر، تو وہاں جو پیٹرول پمپ ہیں ان پر لازم ہے کہ زندگی کی ضروریات کی ساری چیزیں ملیں۔ پیٹرول پمپ پر کار کے ٹائر بھی مل جائیں گے، پرزے بھی مل جائیں گے، سگریٹ بیڑی بھی مل جائے گا، کھانا پینا بھی، ہر چیز، لباس، کپڑا، جوتا بھی مل جائے گا۔ یہ مسٹ ہے کہ جو پمپ کھولے گا وہ سارا سامان رکھے۔ اس کے ساتھ اس جنگل میں ایک فارم سا تھا، گھوڑوں کا تھا یا جانوروں کا تھا فارم سا تھا، تو وہاں سے ایک بندہ اس فارم کا کوئی ورکر تھا یا مالک تھا، تو وہاں اس ہوٹل سے نکلا، تو ساتھی کوئی تیل ڈلوا رہا تھا، کوئی چیزیں ویزیں خریدنے چلے گئے، میں ایک بینچ پر باہر اکیلا بیٹھا تھا، تو میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے آر یو مسلم؟ تو مسلمان ہوں؟ میں کہا الحمدللہ۔ میں نے سلوار قمیض پہنی، واسکٹ پہنی، پگڑی باندھی ہوئی، تو وہ کہتے آر یو مسلم؟ الحمدللہ میں مسلمان۔ ویئر از یور گاڈ؟ تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہی از ایوری ویئر، ہر جگہ موجود ہے۔ کہنا آئی کانٹ سی، مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ تو میں کہ ویئر از یورس؟ میں تمہارا خدا کدھر ہے؟ واو our God is like that. میں نے کہا no, your God was hanged. Nobody can hang my God. Your God was hanged. And you say he is again alive. If he can be alive again, why he died? زندگی اس کے اختیار میں ہے تو مرا کیوں؟ تمہارے خدا کو تو پھانسی دے دے گی، تم کہاں پھرتے ہو؟ میرے خدا کو تو کسی نے پھانسی نہیں دی، کسی نے آج تک دعویٰ کیا؟ تو بھائی اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ایک جگہ ہم نماز پڑھنے رکے تو 2-3 بچیاں وہاں دیہات سے تھے، گاؤں کی 2-3 بچیاں کھیل رہی تھیں۔ نماز سے سلام پھیرا تو وہ کہتی ہیں what are you doing؟ کیا کر رہے تھے تم؟ praying to Allah، praying to God۔ اللہ تو وہ کم ہی سمجھتے ہیں، God تھوڑا سا شناس۔ تو وہ ایک کہتی ہے she has God also but I have no God۔ میں نے کہا don't say like that، you have the God but you don't know him، try to know him۔ یہ کہنے لگی اس کا تو خدا ہے، وہ عیسائی ہوگی نا، دوسری کا کوئی مذہب، تو کہنے لگی میرا تو کوئی خدا ہے۔ میں نے کہا تمہارا بھی ہے، تم جانتی نہیں، جاننے کی کوشش کرو تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو فرمایا فَلِذَلِكَ وَادْعُ، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہو۔ دعوت کیا ہے؟ یہ زبانی کہنا دعوت ہے نہیں،
ہمارا اٹھنا بیٹھنا دعوت ہے، ہمارا کردار دعوت ہے، ہمارا لباس دعوت ہے، ہمارا برتاؤ دعوت ہے، اور ہمارا بلانا بھی دعوت ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیے گا تک سیدھے ہو جاؤ۔ تمہارے ہر حرکت، ہر سکون سے پتہ چلے یہ مسلمان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان کی بات مت مانیں، یہ فضول بکتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی جان نہیں ہے، ان کے دلائل میں کوئی اثر، کوئی جان نہیں ہے۔ کسی کی پرواہ مت کریں، یہ مت کہیں جی ماحول ایسا ہے کمزور مسلمان کب کمزور ہوتا ہے بھائی؟ ماحول کیا چیز ہے؟ بندوں کی فضا، بندوں کے بنائے ہوئے، بندوں کے کردار سے بنی ہوئی چیز۔ مسلمان کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا ماحول ہے، بندوں کا تکڑا یا اللہ کا؟ اور انہیں بتا دیجئے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، یہ جو کچھ میں کرتا ہوں میری پسند نہیں، میری مرضی نہیں ہے، یہ میں جو کچھ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا وہ کہ میں اس کی اطاعت کر رہا ہوں، یہ اس کا حکم ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، من کافروں سے بھی کہ یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تم ظلم کرتے ہو لیکن میری بارگاہ میں ہو تو میں تمہارے ساتھ بھی انصاف کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہی ہمارا پروردگار پالنہار پیدا کرنے والا ہے، وہی تمہارا بھی ہے، تمہارا رب بھی وہی ہے، تم بھی اسی کی مخلوق ہو۔ اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ میری مخلوق میں کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ظلم نہ کیا جائے۔ کافر کی بھی جان مال آبرو اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مومن کی۔ اللہ یجمع بیننا، وہی ذات ہے اللہ کی جو ہم سب کو اکٹھا فرمائے گا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ بھاگ بھاگ کر بھی دیکھ لو، واپس اسی بارگاہ میں تمہیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ تم ظلم کرو ہم عدل کریں گے، تم شرک کرو ہم توحید پہ قائم رہیں گے، تم نافرمانی کرو ہم اطاعت کریں گے، تمہارا سابقہ ہم سے پڑے گا، ہم تمہارے ساتھ بھی انصاف کریں گے، تم ظلم کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے، انصاف کریں گے۔ اب قرآن کا یہ اسلوب دیکھو اور ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، شہریوں کو گناہگار بے گناہ جانے بغیر قتل عام کیے جا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو کافر کی جان مال آبرو کو پناہ دے رہا ہے، کافر کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ جو اس دور میں دہشت گردی پیدا ہو گئی ہے جسے اسلام کے ذمہ لگا رہے ہیں، اس کا کوئی اسلام کے ساتھ جوڑ بنتا ہے؟ اور یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر جو حکم دے رہے ہیں فلاں سکول اڑا دو اور فلاں مجمع میں بم پھاڑ دو، اور یہ جو بد نصیب سینے پہ بند باندھ کے اللہ کی مخلوق کو قتل کر رہے ہیں، انہیں سوچنا تو چاہیے یہ کر کیا رہے ہیں۔ خودکشی تو ویسے حرام ہے، تم خودکشی کر کے کس جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ اللہ کی مخلوق کو مار کر کیا حاصل کرو گے؟ اللہ نے اختیار دیا، اگر کوئی کافر بھی ہے تو اللہ اس کی جان لے سکتا ہے، کوئی ایسا جرم وہ کرے جس کی سزا اللہ نے موت مقرر کی ہو، اور وہ ادارہ، حکومت یا عدالت دے سکتی ہے، میں اور آپ نے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ قائم رکھے، توفیق عمل ارزاں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بذنوبنا ولا تهلكنا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔